یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اب قرآن کی یہ بات ہے، اگر میں ٹھیک ترجمہ کر دوں تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، ہو یہی رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اکثریت جو علماء کی اور پیر سائیں حضرات کی ہے وہ یہ کر رہی ہے، لیأکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں کے اموال جائیدادیں باطل طریقے سے کھائے جا رہے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے یہ لوگ روک رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، بات تو سخت ہے، لیکن کبھی کسی نے غور نہیں کیا کہ ہم جس شخص کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ذریعہ معاش کیا ہے، کیا تجارت ہے اس کی، کتنی زمین ہے جہاں وہ ہل چلاتا ہے یا مزارات کرتا ہے، کہاں نوکری ہے، کیا کاروبار ہے، کبھی نہیں سوچا۔ اور کبھی کسی نے سوچ لیا پھر بڑی مصیبت پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ ایک رشوت خور جب رشوت لیتا ہے تو حلال مال میں حرام شامل کر دیتا ہے، ایک سمگلر، ایک چور، اس کے مال میں بھی حلال کا کچھ حصہ شامل ہوتا ہے، لیکن یہ جو احبار اور رہبان ہیں ان کے مال میں حلال شامل نہیں ہوتا، یہ سارے کا سارا حرام ہوتا ہے۔ دیے چلے جا رہے ہیں، چندہ کھائے جا رہے ہیں، عبادت گاہیں بنتی چلی جا رہی ہیں، مدرسے بنتے چلے جا رہے ہیں، اور بن رہے ہیں اور بن رہے ہیں، اور 40 سال سے بن رہے ہیں، اور مدرسہ نہیں مکمل ہوا ہے، 2 کوٹھیاں گلبرگ میں بن گئی ہیں، اور خطبہ بھی وہی دے رہے ہیں، نماز بھی وہی پڑھا رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے پڑھ بھی رہے ہیں، اور کوئی ان کی جگہ لینے کو تیار نہیں۔ فرمایا یہ دیکھنے میں آیت اہل کتاب کے بارے میں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ خوش طرح باشد کہ سر دل براں، گفت آیت در حدیث دیگراں۔ خوبصورت بات وہ ہوتی ہے کہ دلبر کا جو بھید ہے وہ بھی بیان کر دیا جائے اور دلبر کا نام بھی نہ بتایا جائے، نام کسی اور کا لے لیا جائے اور خطاب کسی اور سے کر لیا جائے۔ عزیزان گرامی، فرمایا کہ یہ لوگ اموال الناس بالباطل کھا رہے ہیں، لوگوں کے اموال باطل طریقے سے کھا رہے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے عملاً روک رہے ہیں۔ ضیاء الحق مرحوم سے میری ملاقات ہوئی مدینہ منورہ میں، انہوں نے خیر عزت بخشی، کھانا بھی ہم نے اکٹھے کھایا، تو میں نے جرت کی، میں نے کہا حضرت یہ اب تک اسلام نافذ کیوں نہیں ہوا؟ کہنے لگا اپنے مولویوں کو سمجھاؤ، نہیں آنے دیتے اسلام۔ تو میں نے کہا تو مجھ سے میں کہہ رہے ہوں، لیکن جب تجزیہ کیا تو واقعتاً محسوس ہی ہوا کہ ہمارے فرقہ پرست مولوی جو ہیں، اس زمانے میں یہ ایک سوال اٹھا کہ ہے اس ملک میں حنفی فقہ کیوں آئے، فلاں نے کہا کہ فلاں فقہ کیوں آئے، تو یار اسلام تو آئے، فقہ کی بات بعد میں طے کر لیں گے۔ اگر 1935 ایکٹ کے تحت جو
اسلام کے پرسنل لا پہ عمل کر سکتے ہو کہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے اپنے پرسنل لا پہ تم کیوں نہیں عمل کر سکتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ بھائی سب سے بڑی رکاوٹ یہ خود ہے، میں کسی طرح سے آؤں راستے میں یہی کھڑے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے یہ لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، میں آپ حضرات کو اللہ سے ڈراتا ہوں، آپ سے پہلے میں اپنے آپ کو اللہ سے ڈراتا ہوں، اور اس ذمہ داری کا احساس دلاتا ہوں کہ اگر یہ صورتحال پیش ہو رہی ہو اور دین کو ایک پرایا معاملہ سمجھ کے آپ تماشائی بن کے بیٹھے رہیں اور یہی ہوتا رہے تو اللہ کے حضور آپ کو بہت شرمندگی اٹھانی پڑے گی، بہت ندامت اٹھانی پڑے گی۔ اللہ کے حضور آپ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے کہ ہمارے مولویوں نے یہ کیا، تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم مولوی کیوں نہیں بنے؟ ہمارے خطیبوں نے یہ کیا تھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم نے خطبہ دینا کیوں نہیں شروع کیا؟ تم نے ان کو ریپلیس کیوں نہیں کیا؟ وہ اگر کام ٹھیک نہیں کر رہے تھے تم آگے کیوں نہیں بڑھے؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ ان حضرات پہ تنقید کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، ان پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ صورتحال یہ ہے کہ ان کی جگہ پہ خود آگے آ جانا چاہیے، کام کو خود سنبھال لینا چاہیے، جس میں جو صلاحیت ہو وہ کرے، اور ہر شخص اللہ کے ہاں مسئول ہے، ہر شخص۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یاد رکھنا کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے، ایک چرواہے کی طرح سے، جیسے ایک چرواہا تمام بھیڑوں کا رکھوالا ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے۔ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کے دائرے کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو یہ کام اگر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں، ہم کسی طبقے پہ ہم ان سے برات کے اظہار شروع کر دیں، تبرہ شروع کر دیں، تنقید شروع کر دیں۔ ایسی صورت جیسے کہ قرآن مجید نے بتائی ہے کہ اہل کتاب اس بیماری میں مبتلا ہو چکے، اگر اسی بیماری میں ہم بھی مبتلا ہو چکے ہوں، ہمارے احبار اور رہبان بھی مبتلا ہو چکے ہوں، ہمارے مولوی صاحبان، خطیب صاحبان اور پیر سائیں حضرات اگر اسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہوں، پھر جو قرآن راستہ دے رہا ہے وہ یہی ہے کہ پھر خود میدان میں آ جاؤ، خود تیاری کرو۔ اور فرمایا کہ ان کی کیفیت یہ ہے والذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو کہ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب سے ڈرائیں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان زیورات کو، سونے کو، چاندی کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور ان کو جب خوب تپا کے لال کر کے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو اور ان کی پشتوں کو اسی سونے چاندی سے جب داغ لگائے جائیں گے، اور ان سے اس وقت کہا جائے گا ہذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے یہاں بھیجا ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اس کا مزہ جو تم نے جمع کیا ہے۔